سورہ آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی 78 آیت 3 کی 78. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور بے شک ان میں سے فریق ہیں جو کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو بگاڑتے ہیں تاکہ تم اس کا حساب لگاؤ کہ وہ کتاب میں سے ہے اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ علم رکھتے ہیں اس بات کا. اب دیکھیے یہ جو یہاں لکھا ہے کہ کچھ اللہ کہہ رہا ہے کتاب، کچھ ایسے لوگ ہیں، ایک فریق، ایک گروہ ہے جو یہ کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو بگاڑ دیتے ہیں. تو گرامیٹیکلی یا اپنی زبان کو بگاڑنا کیا ہوا کہ جو وہاں لکھا ہوا تھا ترجمہ اس کی یا کچھ اور کر دیا. بھی آپ کو میں نے بتایا ہے، یا پھر دوبارہ مثال دوں. اور وہ یہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ اللہ کی طرف سے. یہ دیکھیں کیسی بڑی ان کی دلیری ہے کہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. جب وہ آپ کے ذہن میں ڈالیں گے موسیٰ کو تورات دی، کہیں گے اللہ کی طرف سے. تورات کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. انجیل کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. زبور کیا ہے؟ اس کا بھی ذکر ہے. تو کنفیوژن اس میں نہیں ہے. کنفیوژن تو یہ ہے کہ یہ لوگ زبانوں سے کیا کر رہے ہیں. وہ ہے زبان، یہ کنسپٹ کیسے آیا معاشرے میں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، ایکسپوز کر رہا ہے کہ یہاں باقاعدہ لکھا بے شک ان میں سے ایک فریق ہیں جو کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو بگاڑ دیتے ہیں. یعنی اپنی زبان جو ان کی زبان ہے ترجمے میں، اس زبانوں میں جس میں بولتے ہیں اس میں بگاڑ دیتے ہیں. اور یعنی وہ صحیح معنی اور روح کی نمائندگی نہیں کرتے. جو کتاب کی آیات کے معنی اس کے صحیح معنی ہیں، اس کی روح ہے، اس کی وہ نمائندگی نہیں کرتے. اور جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے وہ تاکہ تم حساب لگاؤ کہ وہ کتاب میں سے ہے. تم سمجھو گے کتاب میں سے بتا رہا ہے یہ شخص، تو آگے اللہ کہتا ہے وہ کتاب میں سے نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے. وہ اللہ کا وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ علم رکھتے ہیں. یعنی یہ بھی بات اللہ کلیئر کر رہا ہے کہ یہ والے یہ جو لوگ کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں یہاں سے جگہوں سے، وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں. وہ کیسے کہ یہاں سے سنا، یہاں سے ایک بات سمجھی، اور جا کے اپنے اسکول آف تھاٹ، جس اسکول آف تھاٹ میں جو سنتے آ رہے ہیں، وہاں جا میں چینجز نہیں کری. وہ وہی سنتے آ رہے ہیں جو سنتے آ رہے ہیں. جس اسکول آف تھاٹ کے اندر وہ بلانگ کر رہے ہیں تو وہیں اپنے کو رکھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں علم رکھنے کے بعد. تو باقاعدہ گروپ ہیں، باقاعدہ گروپس ہیں. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہاں سے باقاعدہ لوگوں نے سنا، اور سمجھو کہاں کا عالموں نے نہیں سنا، مگر تبدیل تھوڑی کرا. وہی سکھا رہے ہیں، وہی بول رہے ہیں جو چلا آ رہا ہے. جو مذہب چلا آ رہا ہے، جو چلا آ رہا ہے وہی بولے چلے جا رہے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے کنٹینیوسلی نان سٹاپ کہ وہی عقیدہ بنا چلا جا رہا ہے سننے کے بعد. تو یہ علم رکھنے کے بعد کر رہے ہیں یہ لوگ. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کتاب سے تو بتا رہے ہیں، وہ بھی تو قرآن بتا رہے ہیں، وہ بھی تو کتاب سے بتا رہے ہیں. کیونکہ خود کو کتاب کا علم نہیں ہے تو وہ دھوکہ دیے چلے جا رہے ہیں. جس کے پاس علم آ جائے گا کتاب کا وہی تو جا کے پوچھے گا یہ کیسے بتایا آپ نے، اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. جیسے ہم نے آج کھڑو کے پوچھ لیا بتاؤ کیسے بتا رہا ہو یہ. تو اگر کسی کے پاس اللہ کی وضاحت آ جائے آیات کی تو اس کا کام ہے پوچھتا دوسرے سے. یہ نہیں کہ جو وہ بتا رہا ہے وہی سنے چلے جا رہے ہیں اور وہی عقیدہ رکھے ہوئے. تو لوگ یہ اس طرح کر رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں کتاب سے اور آدمی کو بتا بھی رہے ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ بقرہ کی 2 کی 79 میں بتا رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. پس ان کے لیے بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی اپنی زبانوں میں صحیح معنوں ہے اس کی روح کی نمائندگی نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑی قیمت پر خرید لیں. بس بربادی ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور بربادی ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں.
تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. فرض کریے قرآن مجید کی آیت عربی میں یہ کوئی آدمی اگر لکھ رہا ہے یہ آیت، یہ ان کے ذکر ہو رہا ہے. نہیں، آپ اس کے اندر جو توڑ مروڑ کر رہے ہیں بریکٹس ڈال کے اپنا جو اپنی زبانوں سے آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اپنی زبان میں، اس کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ویل ہے یعنی افسوس ہے، لعنت ہے یا کیا، بس ان پر بس ان کے لیے بربادی ہے. ویل کہتے ہیں بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں کتاب. یکتون کتاب اپنے ہاتھوں لکھا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے کیسے کہا انہوں نے؟ کتاب کی جگہ قرآن لکھ دیا، قرآن تورات کی جگہ کتاب کی جگہ تورات لکھ دیا، فرقان کی جگہ کچھ لکھ دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے. یہاں اللہ کی مراد یہ نہیں سمجھ رہے. آپ ان سے پوچھیں کیسے کہہ رہے ہیں آپ، یہ کس طرح آپ نے یہاں کہہ لیں مراد اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ فرقان جہاں پر ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو فرقان یہاں معجزات، اللہ تعالیٰ یہ معجزات بتا رہا ہے. اور کتاب جو موسیٰ کو دی گئی وہ تورات ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ کہتے ہیں باقاعدہ لوگ. تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا، تاکہ تھوڑی قیمت میں وہ خرید لیں. تو اس کے وہ پیسے مل رہے ہیں ان کو، ان کے اتنے سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجُونَ، اندھے گونگے بہروں کی طرح سن رہے بیٹھے ہوئے. آگے لکھا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ویل ہے، بربادی ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور بربادی جو انہوں نے کمایا. یعنی جو کتابوں میں اس طرح تحریف کر کر کے یا ٹویسٹ کر کر کے یا آپ جو گھسا رہے ہیں اسکتان کر رہے ہیں، یہ جو کچھ کرتے آ رہے ہیں انسان، وہ سب بربادی ہو رہی ہے، اس کو کوئی حاصل نہیں ہے. اس دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں تو ہے ہی، کیا ضرورت ہے کرنے کی. تو حق کو سمجھنے کے لیے اور سچائی کو لوگ زبان اپنی زبان میں کر رہا ہے، وہ اپنی زبان میں کر رہا ہے، وہ اس میں نہیں کر رہا. اب دیکھیں سورہ نور 24 اس کی 24 آیت 24 اور 24 آیت. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے اوپر شہادت دیں گے ساتھ جو وہ کرتے تھے. ان کی زبانیں ان کے کیسے اوپر شہادت دیں گی؟ ان کی زبانیں بتائیں کہ یہاں اللہ کہہ رہے ایک دن آئے گا، ابھی تو سب کر رہے ہیں، سب جو دل چاہ رہا کر رہے ہیں، اب ان کے ہاتھ بھی کر رہے ہیں اور ان کے پاؤں بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. اس دن جو قیامت کا دن آئے گا اس دن ان کی زبانیں جو ہیں وہ ان کے اوپر شہادت ہو جائیں گی. بتائیے کیسی زبان شہادت دے گی؟ کسی کی سمجھ میں آئے؟ گواہی کیا دیں گے؟ گواہی. آپ جو یہاں پر آپ تمنا کر رہا ہے، سنیں شروع چلیں، آپ جو آپ تمنا کر رہے ہیں اس دن وہی وہاں پر وہی بات کہہ رہے ہوں گے. اللہ ہو یا جب قیامت کو پہنچیں گے تو وہ کہیں گے وہ اوجڑی کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا، انڈا پھوڑ کے سر پہ یہ کیا تھا. گواہی وہی زبان وہی بولے گی آپ کی جو آپ یہاں کرتے آ رہے ہیں. وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ الحمد وہی بتائیں گے آپ. تو جو کچھ بھی آپ یہاں کرتے آ رہے ہیں وہی کریں گے وہاں جا کے، تو وہی گواہی ہو گئی آپ کے خلاف. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی زبان آپ کے اوپر گواہ ہوگی جو بولا آپ نے یہاں پر. سمجھ، جو بھی آپ بول رہے ہیں، آپ جو عقیدے ہیں آپ کے، جو کچھ آپ زبان، وہی گواہ ہو جائے گی آپ کے خلاف. اور آپ کے ہاتھ، آپ کے ہاتھوں نے کیا لکھا یا کیا کیا، آپ کے ہاتھوں نے کیا حرکات سے. یہ ہاتھ بیچارے خود تھوڑی کر سکتے ہیں، یہ خود تھوڑی چلا جا رہا ہاتھ ہے. یہ خود کچھ جو ہے رکھ کے اگر کسی کو چاٹا مار رہا ہے، کسی کو میں فرض کی چاٹا یوں کر کے مار رہا ہوں تو یہ خود تھوڑی کر رہی ہے اس کو میں نے کہا مارا اس کو. یہ جو اندر میرے اندر نفسیات ہے، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں کہاں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کہاں جاتے تھے، کیا کیا لکھ رہے تھے بیٹھ کے، اور کیا کیا آپ کہہ رہے تھے، اور کیا کیا منہ سے آپ بول رہے تھے، کیا کیا آپ کے زبانیں کیا کیا بول رہی تھی، وہ سب آپ کے اوپر گواہ ہیں قیامت کے روز. تو یہ کہنا یہ نہیں، وہ اللہ کہے یوم گواہی دے رہا ہوں گے، وہ یوم تشہد علیہم. کیوں گواہی یہ چیز گواہی ہوتی ہے کہ جو بات فرض کریے میں قرآن پڑھنے کے بعد میں نے یہ گواہی دی. ایک مثال دے رہا ہوں. ایک زمانہ تھا، ہم بھی میں بھی ہر زمانے میں ہوتا آدمی اندھا گونگا بہرا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. جب اس کو علم آ جاتا ہے تو چینج کرے اپنے آپ کو، اور اگر وہ چینج نہیں کرے گا تو وہ سمجھے وہ علم بیکار ہے.
اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو وہ کیونکہ جو وہ کر رہا ہے ایکچوئل گراؤنڈ پہ وہی اس پہ گواہ ہے. قیامت پہ وہ وہی بولے گا جو وہ عمل کر رہا ہوگا. جو یہاں کہہ رہا ہوگا وہاں پر بھی وہی کہے گا, جو یہاں کر رہا ہوگا وہاں پر بھی وہی کرے گا. اور یہ سارے ہاتھ آپ کے اور یہ زبانیں اور یہ پاؤں آپ کے گواہ ہو جائیں گے. وہاں پکڑ نہیں سکیں گے, یہاں تو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں, اپنے ہاتھوں کو روکیں, اپنی ٹانگوں کو روکیں. کہاں بھاگ رہی ہیں ٹانگیں, کہاں, مطلب وہ خود نہیں بھاگ رہی ہیں, آپ خود کر رہے ہیں. تو یہ آپ جو ہے, آپ کا نفس جو ہے یہ گواہ ہو جائے گا آپ کے خلاف. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر. یہ جو صاحب میں نے شاید کا بتانے کی بات ہے کہ یہ اس دن مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ زبان تک آپ کی بول رہی ہوگی. زبان کیا بول رہی ہوگی؟ جو آپ بولتے آ رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. اگر وہاں کتاب کی جگہ آپ نے قرآن لی, تو میں ایک مثال دی جا رہا ہوں بار بار, یہ کوئی ضروری نہیں آپ جو کچھ بھی بول رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں کسی کو وہ لکھا جا رہا ہے, کسی کے خلاف بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے, سب چیز لکھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کرنے کو, وہ آپ کر رہے ہیں خود, بلکہ منع کر رہے ہو. تو جو کچھ کرنے کی عادت آپ یہاں ڈال رہے ہیں وہی ایگزیکٹلی ریپیٹ کر رہا ہوں آن دا ڈے آف ججمنٹ. کوئی چیز, کیونکہ وہ آپ کی نفسیات بن چکی ہے, اس لیے تو آپ کو قرآن بھیجا گیا اپنی ہدایت کریں اور گائیڈنس لیں. اچھا, اب آپ کھول لیجیے آیات یہاں سے, سورہ نحل 16 کے 101. اچھا, اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات بتانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اب تک آپ نے جو آیتیں سنی, اور خاص طور پر آپ 2000 جو فرسٹ ٹائم آئے, اور آپ نے جو یہ اس وقت ایک چیز کو سن رہے ہیں, اس طرح آپ نے غالباً پہلے نہیں سنا ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے, اس میں سورہ بقرہ, سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک آرڈر میں قرآن نازل ہوا ہے نا آپ کے پاس. پورا قرآن ایسے ہی, سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک, یہ آپ جانتے ہیں سب. اب مگر آپ یہاں جب آئے تو یہاں ایک آدمی تھے, ہمارے جو ندیم صاحب تھے, انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح یہ لیکچر کا بیان ہوگا. یعنی ایک کچھ آیتیں پڑھی جائیں گی عربی میں ہیں اور اس کا ترجمہ ہے. وہ مختلف جگہوں سے, یعنی ان کی جگہ جو ہے وہ مختلف جگہیں پر وہ ہے اپنی جگہ, اور وہاں سے وہ تبدیل ہو کے, مختلف جگہ سے تبدیل ہو کے میں یہ لیکچر بیان کر رہا ہوں. یعنی قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, ان کے اپنے اپنے ایک مکان ہے. یعنی سورت کا نام اور نمبر جو ہے ان کا جگہ ہے, وہ مکان ہے جہاں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یعنی جو میں ریفرنس بولتا ہوں سورہ نحل 16 اس کے 101, یہ اس کا مکان ہے. اس آیت کا جو میں پڑھوں گا, ہر آیت کا ایک جگہ ہے, مکان ہے. لیکن آپ نے یہاں کی نوٹ کیا کہ میں مختلف صورت سے اور مختلف آیتوں سے ایک مکان بدل کر یہاں پر آپ کے سامنے آیت سامنے آ رہی ہے. اس طرح قرآن نازل تو نہیں ہوا جس طرح میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, مختلف جگہوں سے آئی نا آیتیں. تو جب یہ آیتیں اس طرح مکان بدل کے سامنے آتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے یہ سب اس نے کیا. یہ جو آپ کو کمپائل کر کے کتابچہ دیا آپ کو, یہ کوئی طریقہ کار قرآن ایسے تو نہیں ہے. قرآن کا تو ایک طریقہ ہے, شروع سے پڑھیں آپ, سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں, سورہ بقرہ پڑھیں, اور پھر یوں کر کے آخر تک پڑھ لیں. یہ آگے بدل کر کے اس طرح کر کے یہ جو بیان کیا جائے, یہ کیا طریقہ ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں کوئی بھی موضوع جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. یعنی اگر فرض کریے ایک موضوع ہے طلاق, اور وہ طلاق کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, تو سورہ بقرہ جو دوسری صورت ہے اس میں طلاق کا ذکر ہے, سورہ نساء میں بھی طلاق کا ذکر ہے, سورہ احزاب میں بھی طلاق کا ذکر ہے. سورہ نساء 34 صورت ہے, سورہ بقرہ دوسری صورت ہے, اور پھر سورہ احزاب 33 صورت ہے, اور پھر سورہ طلاق جو ہے وہ 65 صورت ہے. یہ مختلف صورتوں میں اور مختلف ان کے آیات میں الگ پورا پھیلا ہوا ہے طلاق. اب اگر فرض کریے آپ کو طلاق جاننا ہے تو آپ تمام آیتیں لے کے آئیں, مختلف جگہ, ان کو جمع کریں اور پھر غور کریں, تو اس کا جو مکان چینج ہوگا, اس کی جگہ چینج ہوگی, وہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو کر سکتے, آپ ورنہ نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید کی آیات کی روح, پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آیات کی روح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ ایک تو قرآن شروع سے آخر تک پڑھ لیں, آپ بار بار پڑھیں آپ اس کو, یہ ایک نارمل طریقہ ہے. اور ایک اگر آپ کو ایک موضوع پر ایک آیت سمجھنی ہے تو آپ کو وہ آیات جو اس موضوع کے اوپر ہیں ان کی آیت کو ایک جگہ جمع کرنا ہوگا, اور اس کے بعد اس پہ غور کریں آپ. اور جب آپ غور کریں گے اور اگر اللہ کی مدد ہوگی تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو موضوع جو ہے وہ واضح ہو جائے گا.
اس میں مکان بدل جائے گا آیات کا اور واضح ہو جائے گا. ابھی تک جتنے حضرات یہاں آئے اور جو یہ آیت میں نے مکان بدل کر جو بیان کیا ہے زبانیں مختلف زبانوں کے بارے میں آپ سن رہے ہیں, اور عربی قرآن کیوں نازل ہوا وہ آپ سن رہے ہیں. آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا لکھا ہوا اور کیا ہو رہا ہے؟ سملر باتیں نظر آ رہی ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں وہی نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں ہو رہا؟ بتائیں آپ, یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ تو یہ جو مکان بدل کے ایک چیز سامنے آتی ہے اس سے اس کی آیت کی روح سامنے آ جاتی ہے, مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اگر ایسے شروع سے آخر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے. زیادہ طریقہ جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا بھائی, یہ وہ 16 کی 10 میں یہاں سے اس کا بیان شروع ہوگا کہ یہ اگر آج ہم زبان سمجھنا چاہ رہے ہیں مختلف زبانیں کیا ہیں اور اللہ نے قرآن عربی میں کس طرح نازل کیا اور وہ اس کی روح زبان دوسری زبان میں کیسے ٹرانسفر ہوگی, کیونکہ جتنے لوگ ترجمے کر رہے ہیں ان کا میں نے بتایا, اور جتنے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تعریف کر رہے ہیں میں نے بتایا, اور یہ مختلف چینجز کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے عملوں کہ میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں, یہ بھی تو بات ہے. میں بھی تو آپ کے انہی انسانوں میں سے ایک انسان ہوں. تو ہاؤ کین یو میک دا ڈفرینس, کیسے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے آیتیں سنی یہ بالکل صحیح بات سنی ہوئی ہے اور جو میں سنتا آ رہا تھا وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے آپ جو سنتے آ رہے ہیں اسے یہ غلط بیان کر رہا ہوں. تو یہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے یہ آیت یہاں سے اب جو آپ آیتیں سنیں گے یہ ایک تو یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کس طریقے سے وضاحت ہوگی کہ آیت کے معنی اور اس کی روح جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کرتا ہے لوگوں کو. سورہ نحل 16 اس کی 101 وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ہم آیات کی جگہ آیات سے بدلتے ہیں اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو وہ نازل کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ تو نے اسے گھڑ لیا, بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی ابھی تک جتنی میں نے پچھلی آیتیں پڑھی ہیں ان کی ایک جگہ تھی, سورت نمبر آیت نمبر ان کی جگہ ہے, جگہ بدل کے آئیں یہاں تک پہنچے ہم اس سورت 16:101 تک ہم آیتیں بدل کے آئیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ, جب ہم یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. یہ بات یاد رکھیں, یہ میں نے نہیں, یہ اللہ میں نے کیا کہ آیتیں نکالی ہیں. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, آپ میں سے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی معجم المفرس کنکارڈنس سے آیتیں نکال سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے مکان کے کون سی آیت بیان کی جائے گی پھر اس کے بعد آئے. اب دیکھیں آج آپ کے ہاتھ میں کتابچہ ہے, یہ جب کمپائل کیا جا رہا تھا کتابچہ تو یہ میں نے اللہ کی مدد سے ہی کمپائل کیا, مگر ابھی جب میں بیان کرنے کھڑا ہوں تو پھر بدل رہا ہے, مکان بدل رہا ہے, کنٹینیوس بدل رہا ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہی نہیں نوٹ کیا. یہ کتاب میں نے تو چھپائی ہے, یہ صحیح غلط تھوڑی چھپ گئی. ایک انگریزی کا لیکچر رمضان کے اندر میں نے اسی لیکچر کو دیا تھا اور کسی اور مکان سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی اس وقت. آج پھر دوبارہ پھر مکان بدل دیا اور پھر کل تیسری جب آپ بیان کریں تو آپ پھر مکان بدل. مکان کو فکس نہیں کہ ایک دفعہ بدل دیا تو دوبارہ نہیں بدلتا, وہ بدلتا رہتا ہے کنٹینیوس. تو میں مجبور تھا کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ جو کتاب جب پرنٹ ہوا اور جو میں بیان بدل کر کے بیان کر کے بتا رہا ہوں, آپ سمجھ آ رہی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب مکان بدلتا ہے آیت کی جگہ سے آیت, واللہ اعلم بما ينزل, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ نازل کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ انسان کے ذہن میں کیسے وضاحت ہوگی, کون سی آیت آنی چاہیے, پھر اس کے بعد پھر کون سی آیت آنی چاہیے, پھر کون سی آیت آنی چاہیے, پھر کون سی آیت آنی چاہیے. تو وہ لوگوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ زیادہ جانتا ہے کیسے نازل کرتا ہے. جب وہ آیت وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیا, جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا نازل کر رہا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, لوگ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا. یہ بلیم یہ مجھ پہ یا اس آدمی پر ہمیشہ لگتا رہے گا جو ایسا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر رہا ہوگا. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, وہ کہتے ہیں اسے خود گھڑ لیا. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے, یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے
کہ آیات کے مکان کی جگہ بدل کر آیات سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. قرآن نازل کرتا ہے وہی ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس, وہ تو ویسے ہی رہے گا, اس کو وہ ویسی کا. لیکن جب موضوع پہ کوئی بات ہوگی تو آیات اللہ تعالیٰ بدل بدل کر اس آدمی کے ذہن میں لائے گا اور اس لوگوں تک پہنچائے گا جہاں تک اس کو اپنی بات کو پہنچانا ہے. اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوتا کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے, اس طرح بدل بدل کے جو کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا کہ سورہ نحل, اسی کے آگے آئے تھے سورہ نحل 16 کی 102, قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. کہہ دے کہ روح القدس مقدس روح نے اس کو تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ جو لوگ ایمان لائے ان کو ثابت قدم کر دے, اور وہ سر تسلیم خم کرنے والوں مسلمانوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آیت کو جگہ آیت بدل کر آیت لایا تو اللہ کہہ رہا ہے روح القدس کیا ہوتی ہے, اس آیت کی روح. روح سمجھتے ہیں آپ, ہر بات کی ایک روح ہوتی ہے. آپ جب بھی کوئی ایک بات کوئی بھی بات آپ بولیں گے تو آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ ایک روح ہے, اس الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے میں آپ سمجھ جاتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ آپ کی روح ہے, آپ نے جو بیان کیا. اسی طرح لوگ, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, یا ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو روح ٹرانسفر کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہنے کا, یہ ایک نارمل طریقہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام الفاظ کے ذریعے آیات کی جگہ آیات مکان بدل کے ایک موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے جب اسے بدلا مکان تو روح القدس آئی, اس کی روح آئی. سمجھ رہے ہیں آپ, اس کی آیت اس موضوع زبان ہے اور عربی زبان, اس کی روح. قل نزل روح القدس, کہہ دو کہ روح القدس آئی تیرے رب کی طرف سے, یعنی اس کی روح آ گئی. آیت کے مطلب کلام کی ورڈز کی روح, ایسنس. جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں عربی, اس کے ترجمہ, اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اس کی سینس سمجھ رہے ہیں. روح میرے ربی کا حق کے ساتھ آئی تھے, رب کی طرف سے حق کے ساتھ ہے. لیثبت الذین آمنوا, تاکہ وہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو, وہدی وبشری للمسلمین, اور وہ ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے. تو آپ یقین کریں, آپ جب جو بھی میں بول رہا ہوں اپنے الفاظ اور آیت کے عربی بول رہا ہوں اس کے ساتھ ترجمہ بول رہا ہوں, الٹیمیٹلی آپ کیا سمجھ رہے ہیں, روح. کیونکہ آپ الفاظ رٹ کے بول تھوڑی سکتے ہیں دوبارہ. اصل تو آپ بات کی روح سمجھ رہے ہیں کہ مقصد سینس کیا ہے اس کی. یہ جو ایسنس اور سینس سمجھ رہے ہیں آپ بار بار, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ رب کی طرف سے روح آ گئی. نزل روح القدس, کہہ دو روح القدس نے نازل کیا اس کو, مر ربی کا, رب کی طرف سے حق کے ساتھ, تاکہ جو ثابت قدم کر دیں ایمان والوں کو اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے. یہ ایک طریقہ کار ہے. کب ہوگا, جب آیتیں بدل بدل کر اللہ تعالیٰ بیان کرے گا. یہ ضروری ہے اس کے لیے, جب اللہ تعالیٰ بدلتے جگہ پر آیت بدل دیتا ہے. تو جو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں, یہ آیتیں بدل بدل کر اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے, تو وہ چیز اس کا پروف مل رہا ہے کہ روح آنی چاہیے, اس کی ایسنس آپ کو سمجھ آنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں, جیسے اس کے علاوہ سنے جو آپ کے سنا ہوا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کرتا آ رہا ہے, خود اللہ نے بیان کر دی, یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کرنے کا. اب سورہ شورى 26 صورت ہے اور اس کی 192 سے 195. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ. اور بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے, اس کے ساتھ روح الامین امانت دار روح نازل ہوئی ہے تیرے دل کے اوپر, تاکہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے, واضح عربی زبان کے ساتھ. اب دیکھیے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک, یعنی آپ جو سن رہے ہیں, جب ابھی تک آپ جتنی آیتیں سن رہے ہیں, آپ آیتیں عربی میں سن رہے ہیں نہیں سن رہے, تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بے شک ضرور نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے. اسے اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نازل کیا ہے, یہ میں خود سے کچھ نہیں کر رہا ہوں, رب العالمین نے نازل کیا ہے. نزل بھی روح الامین, اس کے ساتھ روح الامین نازل ہوئی ہے. روح القدس اور روح الامین, امانت دار روح جس پہ آپ
تقوی کر سکتے ہیں، یعنی توکل کر سکتے ہیں. امانت دار روح ہوتے ہیں جس پہ آپ توکل کر لیں، اللہ پہ توکل کریں، اس کی روح پہ توکل کریں، یعنی آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے بتایا کہ روح القدس نازل ہوئی، روح اس کو پاک روح کہا جاتا تھا، مقدس روح کا. اب کہہ رہا ہے یہ امانت دار روح ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے. یہ ہر زمانے کا پروسیس بتا رہا ہوں. رسول کے ساتھ تو ہوا ہی ہوا ہے، لیکن ہر زمانے میں یہ سلسلہ ایسے ایک ہی طریقے سے ہے، کوئی چینج نہیں کرتا اللہ اپنے کلمات کو. خبردار کرے تاکہ تو خبردار ہے، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے ساتھ تو خبردار کر. تو آپ کے ہاتھ میں کتاب چاہے اس میں عربی لکھی ہوئی ہے، کنٹینیوس میں عربی زبان بول رہا ہوں، اور عربی زبان سے اللہ کی آیتیں عربی میں پڑھ رہا ہوں، وہ عربی زبان کے ساتھ کرنا ہے. لیکن آپ سمجھ کون سی زبان میں رہیں؟ اردو زبان میں. روح کون سی زبان میں آ رہی ہے آپ کی زبان میں؟ اردو زبان میں. بات جو آپ الٹیمیٹلی سمجھ رہے ہیں روح اردو زبان میں سمجھ رہے ہیں، عربی میں تھوڑی سمجھ رہے ہیں. عربی سے میں اس روح کو جو اللہ تعالیٰ نے واضح مجھ پہ کی ہے، میں اس کو ٹرانسفرنس کر رہا ہوں اردو زبان میں، اور کتابچہ عربی کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، عربی کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، کتابچے سے ویریفائی کروا رہا ہوں آپ کو. کیا ویریفائی بھی کرتے جائیں کہ وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. ویریفیکیشن بھی آپ کے پاس، تصدیق بھی کر سکتے ہیں آپ. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بدلتے آیت کی جگہ آیت، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے روح القدس آ گئی تیرے رب کی طرف سے، حق کے ساتھ ہے، تاکہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو ہدایت اور روشنی. یہاں پھر کیا ہے کہ روح الامین نازل ہو گئی تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے عربی زبان کے ساتھ. یعنی اردو تو بول ہی رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں عربی بولے جا رہا ہوں، اردو بول رہا ہوں ساتھ ساتھ عربی بولے جا رہا ہوں. تو عربی زبان کے ساتھ خبردار کرے، یہ پروسیجر ہے. اور یہ طریقہ کار پرانا ہے. سورہ ابراہیم 14 اس کی 4 آیت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور ہم نے رسولوں سے نہیں بھیجا سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کریں. بس اللہ جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے جتنے رسول آئے پہلے، یعنی اللہ جتنے بھی رسول آ رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا رسول کے سے، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، سوائے وہ قوم کی زبان کے ساتھ تھے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ وضاحت کر دیں ان کے لیے. کون سی زبان میں کریں گے؟ زبان میں وہ وضاحت کریں گے قوم کی زبان میں. نازل کس پہ ہو رہا ہے اور زبان کون سی نازل ہو رہی ہے؟ اللہ کی عربی. جو اللہ کہہ رہا ہے پسی زبان میں بتایا روح القدس اور روح الامین جو ہے وہ عربی زبان ہے، جو قرآن عربی ہے. وہ کیا ہے؟ روح اللہ کی روح ہے، اور اللہ کی روح القدس ہے. وہ یعنی اللہ کی جو قرآن کا عربی ہے وہ اس کی روح القدس ہے، مقدس روح ہے، امانت دار روح ہے. اور اس کو ٹرانسفرنس جب کیا جا رہا ہے قوم کی زبان کے اندر، ہمیشہ رسولوں نے قوم کی زبان میں کیا. آج بھی پوری دنیا میں جو اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے ہر زبان کے اندر، ہر زبان اللہ نے بنائی ہے، مختلف زبانیں اللہ نے بنائی نا، ساری کلر بھی اللہ نے بنائے. دنیا میں جو اسلام آج پھیلا وہ قوم کی زبان کے اندر کیسے پتہ چل گیا لوگوں کی کیا لکھا ہے قرآن میں. تو وہ قوم کی زبان میں لوگوں نے ٹرانسلیشن موجود ہے، اتنے سارے ٹرانسلیشن جو پڑھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں ان کو سمجھ کہاں سے آ رہی ہے؟ بدل کے اگر آ رہی ہے، یا میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں، یہ چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے یہ ہوا ہے. کوئی بھی یہ نہیں ہوا کہ صاحب وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دیکھیے ریویلیشن جو اللہ کی جو نازل کردہ ہے، روح الامین روح القدس، وہ عربی زبان ہے. مگر جب اس کی وضاحت ہوئی وہ کون سی زبان میں بتایا جا رہا ہے آپ کو؟ اس وقت یہاں اردو میں بتایا جا رہا ہے. جب بھی اس عربی زبان کی وضاحت اردو زبان میں بیان کی جائے گی یا کسی بھی اور زبان میں غیر عربی میں، وہ طریقہ یہ ہے رکھا ہے ہمیشہ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول سے، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، سوائے اس قوم کی زبان کے ساتھ. وہ قوم کی زبان کے ساتھ آیا تاکہ کیا کرے؟ تاکہ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ وضاحت کر دے ان لوگوں کے لیے قوم کی زبان کے اندر، یعنی اردو لینگویج میں. اس وقت اردو لینگویج میں آپ سن رہے ہیں. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پس وہ گمراہ کرتا، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور یہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ طاقتور حکمت والا ہے. تو ہر زمانے کے رسول نے آن کے قوم کی زبان کے اندر وضاحت کی ہے.
کوئی بھی نازل اس پہ ہو رہا ہے عربی، رول امین رول قدس پہ آ رہی ہے عربی زبان کے اندر، لیکن وہ آ رہا ہے قوم کی زبان میں وضاحت ہو رہی ہے. بھائی یہ مشکل ہے، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے. کون سی زبان میں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ الفاظ سمجھ رہے ہیں، اس کی روح سمجھ رہے ہیں، روح سمجھ رہے ہیں نا. یہ ایسی کوئی وہ تھوڑی کہ سمجھ نہیں سکتا آدمی کیا بات ہو رہی ہے.